اب غیبت کی سزا قیامت کے دن کیا ہوگی میں اسے بھی آپ کو بتاتا چلوں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے لیے لے جایا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو آپ کو کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے. حدیث کے الفاظ ہیں لما عرج بی مررت بقوم لهم اسفار من نحاس, کہ جب مجھے معراج کرائی گئی مررت بقوم, میں ایک قوم کے پاس سے گزرا. قوم سے مراد چند لوگ, میں چند لوگوں کے پاس سے گزرا. لهم اسفار من نحاس, ان کے جو ناخن تھے وہ تانبے کے بنے ہوئے تھے. یخمشون وجوہہم وصدورہم, وہ اس تانبے کے ناخن کے ذریعے سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے, اپنے سینے اور چہروں کو نوچ رہے تھے. فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل, تو میں نے جبرائیل سے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل جو اپنے ان کے ناخن تانبے کے بنائے گئے ہیں, جہنم میں موجود ہیں اور ان کے جو ناخن ہیں وہ تانبے کے ہیں, اس سے اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں, اپنا سینہ نوچ رہے ہیں. تو جبرائیل نے کہا ہؤلاء الناس یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں یأکلون لحوم الناس جو لوگوں کے گوشت کو کھاتے تھے. میں نے پیچھے بھی بتایا کہ لوگوں کا گوشت کھانے کا مطلب ہوتا ہے غیبت کرنا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے گوشت کو کھاتے تھے. ویقعون فی اعراضهم, اور ان کی عزت کے پیچھے پڑے رہتے تھے. جو وہ لوگ ہیں جن کو جہنم میں آج ڈالا گیا ہے اور ان کے ناخن کو تانبے کا بنا دیا گیا ہے اور اس سے وہ اپنے چہرہ نوچ رہے ہیں, اپنا سینہ نوچ رہے ہیں. جن کی سزا ہے, دیکھیے یہ سزا ہے, ان سے بچنا, غیبت سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ یہ اپنے آپ کو سمجھیے آپ دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. اب آئینہ کا مطلب کیا ہے آپ تھوڑا سا غور کریے. آئینے کے جب آپ کے سامنے آئینہ آتا ہے تو آئینہ کیا کرتا ہے, آپ کے عیوب آپ کو دکھا دیتا ہے. آپ کے چہرے کے اندر جہاں بھی کمی ہوگی, جہاں داغ ہوں گے, دھبے ہوں گے یا کچھ بھی ہوگا, آئینہ آپ کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے, عیب کو آپ کو دکھاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. جب ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ بنا تو آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ آئینہ آپ کے عیوب کو دوسروں سے جا کر بیان نہیں کرتا, وہ آئینہ آپ کا عیب آپ کو دکھاتا ہے. تو ایک مسلمان جب دوسرے کے لیے آئینہ ہے تو اس کا عیب اسی کو بتانا چاہیے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے, یہ کمی ہے, اس کو جا کر بتائے. جیسے آئینہ ہمیں ہمارا عیب بتاتا ہے, کسی اور کو نہیں بتاتا, ویسے ایک مسلمان آئینہ ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ جو عیب دوسرے میں نظر آئے وہ اس کو جا کر سمجھائے اور اسے بتائے, لوگوں میں بیان کر کے اسے ذلیل اور رسوا نہ کرے. یہ ہماری تعلیم ہے, جو اسلام کی تعلیم ہے.